السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا بہت ہی اہم پیغام ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، اور دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، آج کا عنوان بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، آج کا عنوان ہے مولانا سعد کی گمراہی کے متعلق تازہ ترین فتویٰ۔ سعد کاندھلوی خود بھی گمراہ ہیں اور ان کے متبعین بھی، جو ان کی گمراہ کن باتوں کو جانتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تبلیغی حضرات، اس ویڈیو کو ایک بار ضرور سنیے گا، اور سننے کے بعد اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیے، پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ فتویٰ پیش کرتا ہوں۔ پہلے وہ فتویٰ سماعت فرما لیں جو مولانا سعد صاحب کے متعلق ہے، پھر آپ حضرات سے بات چیت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد صاحب سے متعلق یہ تازہ ترین فتویٰ ہے۔ اس فتوے کو مرتب کیا ہے حضرت مفتی جنید بن محمد پالنپوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس فتوے کے اوپر بڑے بڑے اہل علم کی تائیدات موجود ہے۔ اس فتوے کا حاصل یہ ہے، صاف صاف لفظوں میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ سعد صاحب خود بھی گمراہ ہیں، ایسے ہی ان کے وہ متبعین جو ان باتوں کو جانتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ تمام حضرات بھی گمراہ ہی ہیں۔ ہاں، وہ عوام جو ان باتوں کو نہیں جانتی ہے، اس کا حکم یہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جو بڑے حضرات ہیں جنہوں نے اس کے فتوے کی تائید کی ہے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم دار اشرف العلوم حیدرآباد، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت مولانا مفتی شفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ مفتی فرید احمد صاحب ہیں، مفتی اجد دیولہ صاحب ہیں، مفتی لطیف الرحمن صاحب ہیں، مفتی حارث صاحب ہیں۔ یہ بڑے حضرات ہیں جنہوں نے اس فتوے کی تائید کی ہے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ، تو نہایت ہی گویا کہ معتبر یہ فتویٰ ہے۔ اس سے پہلے بھی فتاویٰ آ چکے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا خود فتویٰ آ چکا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے ظاہر ہے جو ان باتوں کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی جو ہے ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کو صاف لفظوں میں جو ہے برات کا اظہار کرنا چاہیے کہ سعد صاحب کے جو گمراہ کن نظریات اور عقائد ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کہنا چاہیے اور ان سے بالکل جو ہے ان سے الگ تھلگ ہو جانا چاہیے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ یہ آدمی ایک جو ہے الگ سے ایک فرقہ بنا دے گا، ایک جماعت جو ہے تیار کر دے گا، جیسا کہ دیکھنے کو مل بھی رہا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو اس کے متبعین ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا، ان کی مزاج کے اندر جو شدت ہے، جس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو اور اہل علم ہیں یا دارالعلوم دیوبند ہیں یا اور جو حضرات ہیں جو سعد صاحب کے نظریات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے نظریات صحیح نہیں، تو کس طرح سے ان کے خلاف جو ہے بس زبانی کرتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو جو دیگر اہل علم ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بولا کریں ممبروں سے، مساجد سے اور دیگر جگہوں سے، بار بار ان باتوں کو بیان کیا جائے کہ سعد صاحب کے جو نظریات ہیں وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہیں۔ جب تک کہ یہ صاحب اپنے تمام بیانات سے رجوع نہیں کر لیتے ہیں اور آئندہ اپنے بیانات کے اندر اس طرح کی کسی بات کا اعادہ نہیں کرتے ہیں، تب تک بار بار جو ہے بیان کیا جانا چاہیے کہ اس آدمی کے نظریات جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دیکھیں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مفتی جنید صاحب پالنپوری زیدہ مجدوں نے مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی جن باتوں پر شریعت کی روشنی میں سلف سے انحراف اور گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، یہ عاجز اپنی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے قائل کو اعتراف حق کی توفیق دے اور امت مسلمہ کو ان کے ضرر سے محفوظ رکھے، ان کے نقصان سے امت مسلمہ محفوظ رہے۔ حالانکہ بہت بڑا نقصان کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں، زبردستی ایسی باتیں چھیڑتے ہیں کہ جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور پھر جو ہے زبردستی قسمیں کھا کر کہ میں تو یہاں سے بول رہا ہوں وہاں سے بول رہا ہوں، بالکل غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ بندہ مذکورہ تحریر کی اس حیثیت سے تائید کرتا ہے کہ جناب سعد صاحب باوجود علماء حق کی جانب سے توجہ دلانے اور غلط باتوں کی اصلاح کرنے کی اپنی ضد پر قائم ہے اور غلط اجتہادات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، لہذا ان کے خلاف سخت قدم اٹھانا چاہیے تاکہ امت کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ تو لکھ رہے ہیں کہ سخت قدم ان کے خلاف جو ہے اٹھایا جانا چاہیے۔ بہرحال میں اس فتوے کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ سوال کیا گیا
کہ تبلیغ جماعت کے ایک دھڑے کے سربراہ مولوی سعد صاحب کے بیانات ہم لوگوں کے درمیان مسلسل تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ شروع میں مشہور ہوا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا ہے، مگر اب تک ویسے ہی اور اس سے بھی سخت گمراہ کن بیانات جاری ہیں۔ پھر ایک خطرناک صورتحال یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ سعد صاحب سے متعلق کارکنان اور مقررین انہی غلط بیانات کو علاقے میں بہت زور دے کر یہ بھی بہت زیادہ صورتحال خراب ہے۔ بعض ان کے جو متبعین ہیں جو نظام الدین کے اندر رہتے ہیں تو ان کے بیانات سنے گئے، وہ بعینی سعد صاحب کو کاپی کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں انہی باتوں کو دہرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کس قدر حماقت کی بات ہے! ارے بھائی آپ لوگوں کی تو یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ ان کی تردید کرتے، آپ خود جو ہے ان کی بعینی ان کے جملوں کو دہرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کس قدر حماقت اور بیوقوفی والی بات ہے! اس طرح ان کے بیان کردہ باطل نظریات امت کے ہر طبقے میں عام ہو کر مضبوط ہو رہے ہیں۔ اب سعد صاحب کے نئے بیانات جو کئی ملکوں میں جا کر کیے گئے ہیں، اندرون ملک بڑے اجتماعات میں کیے گئے ہیں، ان میں جناب نے اپنی باتوں کو بہت زور دے کر کہا کہ یہی صحیح ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ وہ اس طرح سے بولتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل وہی صحیح ہے، اور جمہور علماء مشائخ کی باتوں کی سخت الفاظ میں تردید کر رہے ہیں۔ گو علماء حق صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ بتلا رہے ہیں، اور امت میں تیزی سے پھیل رہے غلط عقائد اور نظریات کی اصلاح کی غرض سے کتنے ہی آسان طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، مگر عوام مولوی سعد کی باتوں ہی کو درست مان رہی ہے، کیونکہ مولوی سعد کے کارکنان یہ باور کرا رہے ہیں کہ مولوی سعد حق پر ہیں اور معمولی سبقت لسانی سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح امت بھی ان گمراہیوں کو ہلکا اور معمولی مان کر مولوی سعد کو اپنا پیر مان کر ان کی باتوں کو نہ صرف قبول کر رہی ہے بلکہ خوب عام بھی کر رہی ہے۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام ان علماء حق سے کٹتے جا رہے ہیں جو صحیح بات بتلا رہے ہیں، اور مولوی سعد کے کارکنان ان حق و علماء سے نفرت بھی کر رہے ہیں اور نفرت پھیلا بھی رہے ہیں۔ نتیجتاً عوام تک حق پہنچانا دھیرے دھیرے مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور بڑی کثیر تعداد کا بہت سنگین گمراہی کے راہ پر پڑ جانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ علماء کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، انہیں غلط کہنے کو تیار نہیں ہے بلکہ ان کی باتوں کی غلط تعویل کر رہی ہے۔ ان حضرات کا شرعاً کیا حکم ہوگا؟ تو یہ مستفتی ہیں۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ اکابر دارالعلوم دیوبند اور دیگر اکابرین ہند کی مولوی سعد صاحب کے افکار و نظریات سے متعلق سخت اصلاحی تحریر آنے کے بعد مولوی سعد کی طرف سے مجمع عام بلکہ تبلیغی اجتماعات میں تحریف دین، انبیاء کی بیعدبی، تنقیص، خلاف شریعت اور تبلیغ کے دیگر طریقوں کی تخفیف و تحقیر جیسی باتیں کھلم کھلا مسلسل ہو رہی ہیں۔ یہ سب باتیں عمدن و قصدن قسمیں کھا کر کہی جا رہی ہیں، اور ان کے معتقدین الہامی باتیں ان کو قرار دے رہے ہیں۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی مصداق اس میں اصلاح کی کوئی آسان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کسی بھی شخص کے بارے میں رائے دو وجوہات سے قائم ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، اس شخص کے عقائد و نظریات اور اعمال و مسائل کی وجہ سے خود جو اس کی تحریر تقریر میں موجود ہو۔ نمبر دو، اس شخص کے ان عقائد و نظریات و اعمال و مسائل کی وجہ سے دوسروں کی تحریر تقریر میں اس شخص کے بارے میں ہو۔ اول وجہ درست اور حتمی ہے، جبکہ دوسری وجہ سے قائم کی گئی رائے کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر کسی شخص کے بارے میں دوسروں کی تحریر و تقریر سے کوئی رائے قائم ہو جائے اور پھر اسی شخص کی تحریر و تقریر اس کے خلاف مل جائے تو اپنی رائے بدل دینی چاہیے۔ واضح رہے کہ جناب مولوی سعد کی تقریر میں پائے جانے والے خلاف دین و خلاف شریعت بے شمار باتوں میں سے یہاں چند باتیں مستقل کتابچوں میں ان کو جمع کر دیا گیا ہے جو محفوظ بھی ہیں۔ اسے پڑھ کر کتاب و سنت کا علم رکھنے والا متکلم کو گمراہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سعد صاحب کے جو افکار و نظریات جمع کیے گئے ہیں، جو بھی آدمی ان کو دیکھے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کوئی گمراہ آدمی ہے۔ اکابر دارالعلوم کی تحریر میں جناب مولوی سعد صاحب کی بہت سی گمراہ کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے، جس پر مولوی سعد صاحب کے بظاہر رجوع کے بعد دوبارہ سہبارہ اسے مجمع عام میں لوٹایا گیا، بلکہ بے باک طریقے پر اس جملے کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا کام نہیں کیا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ صرف 40 رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا عمل نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جان بوجھ کر بے ادبی اور گستاخی کی گئی ہے۔ اس کے بعد 2018 میں اورنگ آباد کے اجتماع میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے پر طنز کیا گیا، نعوذ باللہ۔ پھر 2019 میں سیدنا سلیمان علیہ السلام پر نکتہ چینی کی، اور 2023 میں موسیٰ علیہ السلام پر جیسا کہ عرض کیا گیا۔ 2018 بعد فجر کے بیان میں عمومی طور پر ایک معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء علیہ السلام پر نقد کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام پر نہایت خطرناک انداز سے نکتہ چینی کی ہے۔ ان میں سے کسی بھی جرم سے رجوع ثابت نہیں ہے، اور انبیاء کی شان میں جملے مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب وہ انبیاء علیہ السلام کی پاک سیرت کے بارے میں نکتہ چینی سے باز آئیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے خط میں مولوی سعد صاحب کی طرف سے دعوت کے کام کو فرض عین کہنے اور اپنی طرف غلط نسبت کرنے پر تنبیہ اور نکیر فرمائی تھی۔ خط محفوظ ہے، یعنی جو خط لکھا تھا وہ ہم نے بھی ریکارڈ کرا رکھا ہے، مل جائے گا، جس پر مولوی صاحب نے رجوع کا دھوکہ دے کر آئندہ ایسی باتوں سے برات کا اظہار کیا تھا، مگر ہوا کیا؟ وہی
ڈھاک کے 3 بات. اس کے بعد مسلسل اپنے بیانوں میں شد و مد سے انہی باتوں کو دہرایا گیا، بلکہ مزید ڈھٹائی سے قسمیں کھا کھا کر دہرایا گیا. مولوی صاحب نے 29 جون 2024 کو روانگی کی ہدایات میں یہ جملے بولے کہ سب سے بڑا فریضہ دعوت اللہ کا ہے، جو انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے. اجتماعی طور پر امت نے دعوت کو چھوڑا ہوا ہے. یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں کہ اجتماعی طور پر دعوت کو چھوڑا ہوا ہے، اور مراد یہ لیتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے اس سے نہیں جڑے ہوئے. بھائی تمہارا جو کام ہے یہ کوئی دعوت تھوڑا ہی نہ ہے کہ یعنی ایسا تھوڑا ہی نہ کہ دعوت کا بس یہی ایک طریقہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا کوئی فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ایمان باللہ فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمہ اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ حضرات کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی سمجھے ہیں کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جو بھی اس ویڈیو کے اندر آپ سمجھے ہیں اس کے متعلق بھی کمنٹس کیجیے گا، اور یعنی جو مولانا صاحب کے متعلق بھی، اور جو حضرات فتویٰ دینے والے ہیں ان کے متعلق بھی کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. میں اس طرح کی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ لاتا رہتا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.